یہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال قال لی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا تحقرن من المعروف شیئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طلیق۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، کسی بھی نیکی کو حقیر نہ سمجھو، کسی بھی نیکی کو حقیر نہ سمجھو، اگرچہ وہ نیکی کسی بھائی کے ساتھ مسکرا کے ملنا ہی کیوں نہ ہو۔ یعنی کوئی بھی نیکی، کوئی بھی آپ نیک عمل کرتے ہو، اچھا عمل کرتے ہو، تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کو حقیر نہ سمجھو۔ ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ملتے ہیں، تو اگر خندہ پیشانی کے ساتھ مسکرا کے ملیں گے تو یہ جو مسکرا کے ملنا ہے نا، یہ بھی ایک نیکی ہے۔ حالانکہ ملنا تو روزانہ کی بات ہے نا، ہم روز ملتے ہیں، لیکن اس ملنے میں تھوڑا سا ہم اپنے دل اور دماغ کو صاف کر کے اگر خندہ پیشانی کے ساتھ یعنی مسکرا کے ملیں، مسکرا کے خوش ہو کے اگر ایک دوسرے سے ملیں اور حال احوال اگر پوچھ لیں، دریافت کر لیں، تو یہ بھی نیکی ہے، یہ بھی نیکی ہے۔ دوسری حدیث مبارکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کل سلامہ من الناس علیہ صدقۃ کل یوم تطلع فیہ الشمس۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، انسان کے ہر عضو پر، انسان کے ہر عضو پر ہر صبح کو صدقہ ضروری ہے۔ ہر عضو، انسان کے ہر عضو پہ ہر روز، یعنی جس میں سورج طلوع کرتا ہے، اور مثال کے طور پر آج کا دن ہم نے دیکھا، پھر رات آ جائے گی، اللہ نے چاہا تو کل کا دن بھی اگر ہم دیکھیں گے تو آج بھی صدقہ ضروری ہے، کل بھی صدقہ کرنا ضروری ہے۔ جو اللہ نے ہمیں یہ اعضاء عطا فرمائے ہیں، انسان کو یہ حسین جسم اللہ نے بہترین اعضاؤں کا مجموعہ جو عطا فرمایا ہے، تو اس اعضاء اور اس جسم کی عطا کے شکرانے کے طور پر بندے پہ صدقہ واجب ہے۔ اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، تعدل بین الاثنین صدقہ، دو بندوں کے درمیان انصاف کرنا یہ بھی صدقہ ہے۔ ہمارے ملک میں انصاف کی بہت زیادہ جو ہے نا وہ کمی ہے۔ اگر انصاف اور نظام عدل مضبوط ہو جائے ہمارے ملک میں تو ساری خرابی ختم ہو جائے۔ ہر بندہ اپنے ہی مفاد میں جناب فیصلے کروانے کے چکر میں ہوتا ہے۔ لاکھوں کروڑوں روپے کی فیسیں ہیں وکلاء کی، پتہ ہوتا ہے ان کو کہ یہ میں غلط کر رہا ہوں، لیکن غلط کو صحیح کرنے کے چکر میں روزانہ کچہریاں بھری ہو رہی ہیں۔ اگر لوگ سمجھ لیں کہ جو غلط ہے اس کو غلط کہنا شروع کر دیں، جو صحیح ہے اس کو صحیح کہیں، ہمارا اپنی حالت جتنی ہم یہاں پر بیٹھے ہیں، ہر ایک کی اپنی اپنی جو ہے نا وابستگی ہے، ٹھیک ہے۔ جو میرے حق میں ہے تو میں کہوں گا ٹھیک ہے، اگر میرے حق میں نہیں ہے، آپ کے حق میں ہے، تو میں کہوں گا یہ تو بہت غلط ہے۔ میں نے یہ نہیں سوچنا کہ یار رب کو میں نے جان دینی ہے، میں اپنے آپ کے لیے کر کیا رہا ہوں، اپنی آخرت اپنی قبر کو خراب کر رہا ہوں، لیکن نہیں، لوگ نہیں سوچتے، نہ مطلب اپنا سوچتے ہیں، نہ ملک کا سوچتے ہیں، نہ مسلمانوں کا سوچتے ہیں۔ انصاف جو ہے اس کی ہمارے ملک میں بڑی کمی ہے، اور یہی آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دو بندوں کے درمیان انصاف کرنا بھی صدقہ ہے۔ میں نے اس سے پہلے بھی ایک درس حدیث میں عرض کیا تھا کہ ایک ملازم ہے سرکاری، وہ اپنی ڈیوٹی تو کر رہا ہے نا جی، لیکن تنخواہ لے کے ڈیوٹی کر رہا ہے نا، لیکن اگر اس کے اندر کوئی یہ بھی نیت کر لے کہ میں اپنی کوشش سے بھی بڑھ کے جب بھی کوئی سائل میرے پاس مسلمان آئے گا تو میں اس کی ضرورت کو پوری کروں گا، کوشش کروں گا کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کے جو ہے نا وہ مسائل حل ہوں، تو یہ بھی اس کی ایک نیکی ہے، اسے بھی صدقے کے برابر ثواب ملے گا۔ لیکن یہاں پر تو ہے ہی نہیں، لوگ مر جاتے ہیں اور مرنے کے بعد کئی سالوں کے بعد فیصلے آتے ہیں کہ فلاں بندہ جناب حق پہ تھا کہ ناک پہ تھا، لوگ پھانسی چڑھ جاتے ہیں۔ یہ ہمارا نظام عدل ہے جس کی وجہ سے ہمارا ملک تباہ ہو گیا۔
اس کے علاوہ حضور نے فرمایا، اب اگلی بات بھی بڑی قابل غور ہے، حضور نے فرمایا وَتُعِينُ الرَّجُلَ فِي دَابَتِهِ فَتَحْمِلُهُ عَلَيْهَا أَوْ تَرْفَعُ لَهُ عَلَيْهَا مَتَاعَهُ صَدَقَةٌ۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کسی بھی بندے کی، کسی بھی مرد کی، اس کی سواری کے معاملے میں مدد کرنا۔ کس طرح مدد کرنا؟ حضور نے فرمایا ایک تو یہ کہ اگر بندہ سواری پہ سوار نہیں ہو سکتا، آپ اس کی مدد کر کے آپ اس کو سواری پہ سوار کریں۔ یا مثال کے طور پر وہ کھڑا ہے، سوار تو ہو سکتا ہے لیکن اس کے پاس سامان ہے، وہ سامان اپنی سواری پہ لادنا چاہتا ہے لیکن وہ سامان جو ہے نا اٹھا نہیں سکتا یا اس کے اوپر جو ہے نا رکھ نہیں سکتا، تو حضور نے فرمایا آپ اس کی مدد کرو، سامان رکھنے میں مدد کرو۔ جب آپ سامان رکھوانے میں مدد کرو گے تو حضور نے فرمایا یہ بھی اللہ تعالیٰ آپ کو صدقے کے برابر ثواب عطا فرمائے گا۔ روزانہ آپ چلے جائیں، پھاٹک پہ چلے جائیں، اسی طرح دوسرے جو عام معاملات مقامات ہوتے ہیں وہاں پر لوگ لڑ رہے ہوتے ہیں، میں آگے تو پیچھے، یہ وہ سب ایک دوسرے کو دھکم پیل ہو رہی ہوتی ہے، لیکن اگر ہم ایک دوسرے کا خیال رکھیں، اگر ایک دوسرے کی مدد کریں، کس طرح؟ سواری پہ سوار کرنے میں مدد کریں، سامان رکھوانے میں مدد کر دیں۔ ہاں جی، ہم تو جس کو رکشے والے کو لے کے آتے ہیں مثال کے طور پر، وہ جناب سامان کو اتروانے کے لیے وہ مطلب ہے آپ لے کے آئے سامان، نہ تو ہم اس کی سامان کے سوار کرنے میں، لادنے میں مدد کرتے ہیں، نہ اتارنے میں۔ اگر وہ کہہ بھی دے کہ یار مول صاحب یہ تھوڑا سا بوری کو تو ہاتھ لگا لو، ہم کہتے ہیں او بھائی پیسے نہیں لے رہا، تو نے پیسے نہیں دینے، تو نے پیسے لینے، اور یار یہ کیا ہو گیا؟ اسلام بھی کوئی چیز ہے، ایمان بھی کوئی چیز ہے، مسلمان ہیں ہم، یار کیا ہو گیا یار؟ پیسے اتنے بھی پیسے ہم نے نہیں دیے کہ اس کو ہم نے منفرد کر لیا ہو، لیکن نہیں ہے، ہم اپنی حد تک عزت سمجھتے ہیں، ہمارے کاٹل خراب ہو جاتے ہیں بھائی۔ تو کہنے کا مقصد کیا ہے؟ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمارے معاشرے کی بنیاد انہی چیزوں پہ رکھ دی ہے، ایک دوسرے کی مدد کرو، تعاون کرو گے، مدد کرو گے تو دیکھو گے کہ معاشرہ جنت کی مانند ہو جائے گا۔ اس سے آگے حضور نے فرمایا والکلمۃ الطیبۃ صدقہ، حضور نے فرمایا بہترین پاکیزہ کلام بھی صدقہ ہے۔ آپ کے پاس کوئی چل کے آ گیا، آپ نے مسکرا کے اس سے بات کر دی، اچھی بات کر دی، اس کو اچھی بات آپ نے کر دی، یہ اچھی بات کرنا بھی صدقہ ہے میرے بھائی۔ لیکن ہماری کیفیت تو یہ ہے کہ کوئی بندہ بیچارہ آ جائے تو ہم اس کو دیکھ کے پہلے ہی جو ہے نا وہ جناب غصے سے ہو جاتے ہیں تاکہ وہ کوئی بات کرنے ہی نہ پائے۔ آپ کسی سے راستہ پوچھ لو، کسی سے کوئی معاملہ پوچھ لو، نہیں بتائے گا، کہ نہیں مجھے نہیں پتہ، پتہ ہونے کے باوجود نہیں بتاتے لوگ، تو یہ کیا ہے بھائی؟ حضور نے فرمایا کہ اگر پاکیزہ کلام جو کرتے ہو وہ بھی ثواب ہے اور وہ بھی صدقے کے برابر ہے۔ وَبِكُلِّ خُطْوَةٍ تَمْشِيهَا إِلَى الصَّلَاةِ صَدَقَةٌ، اور مسجد کی طرف، نماز کی طرف ہر قدم جو ہے چلنا، یہ بھی ایک صدقے کے برابر نیکی بنتی ہے۔ نماز پڑھنے کے لیے آپ آئے، جتنا قدم آپ نے اٹھایا، 5 قدم اٹھائے تو آپ کو 5 صدقے کا ثواب ملے گا، 10 اٹھائے تو 10 کا ثواب ملے گا۔ جتنا نماز کے لیے قدم اٹھاؤ گے، ہر قدم کے بدلے میں اللہ تعالیٰ بندے کو ایک صدقہ کرنے کے برابر ثواب عطا ہوگا۔ وَتُمِيتُ الْأَذَىٰ عَنِ الطَّرِيقِ صَدَقَةٌ، اور راستے سے ایذا کا، کسی ایذا دینے والی چیز کو ہٹا دینا، حضور نے فرمایا یہ بھی صدقہ ہے۔ راستے سے کسی بھی چیز کو جو لوگوں کو گزرتے ہوئے تکلیف دے رہی ہے اس کو ہٹا دینا، یہ کیا ہے؟ بہت بڑی نیکی ہے، صدقہ ہے۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ صبح جب دکانیں کھلتی ہیں تو آ کے تماشا ہم سارے دیکھتے ہیں، روزانہ ہمارا معمول یہی ہے، ہم اپنی دکان کا گند اٹھا کے روڈ کے درمیان میں رکھتے ہیں، یہ روزانہ کرتے ہیں، اپنے گھر کا گند اٹھا کے گلی کے درمیان میں رکھ دیں گے تاکہ گزرنے والے کو تکلیف ہو۔ ہر بندے کو پتہ ہے کہ یہاں پر یہ جگہ بنی ہوئی ہے، یہاں پر میں کوڑا پھینکوں گا، یہاں سے لے جائیں گے، یہ جناب ٹرالی کھڑی ہوئی ہے، یہ جناب ڈرم پڑا ہوا ہے، سب کو پتہ ہے، لیکن نہیں کریں گے۔ کیوں؟ ہمیں پتہ ہے کہ اگر ہم نے اس طرح کر دیا تو پھر تو ہمیں لوگ یاد ہی نہیں رکھیں گے، بلا دیں گے۔ اللہ کے بندے، راستے سے ایذا دینے والی چیز کو ہٹا دینا یہ صدقہ ہے۔ اس میں ہمارا لگنا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں لگنا بھائی۔ آپ راستے میں رکھ رہے ہو نا، اس کو سائڈ پہ رکھ دو، راستہ صاف کرنے کا اسلام حکم دیتا ہے۔ ہمارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں حکم جو دیا ہے وہ راستہ صاف کرنے کا دیا ہے، لوگوں کے راستوں کو خراب کرنے کا حکم نہیں دیا۔ تو کوشش کیا کریں، ہر بندہ کوشش اگر کرے، ہم کہتے ہیں میرے سے کیا، یہ دیکھو جی مول صاحب یہ تو ساری مارکیٹ والے ایسے کرتے ہیں، وہ تو سارے کر رہے ہیں،
اگر ایک بندے کے کرنے سے فرق نہ پڑتا نا تو پھر کربلا میں امام حسین اپنے خاندان کو کبھی شہید نہ کرواتے۔ امام علی مقام کی شہادت اس بات کی دلیل ہے کہ اگر تم اکیلے بھی ہو تو حق پہ ڈٹ جاؤ، اور جب تم حق کے لیے ڈٹ جاؤ گے تو تمہاری قربانی ضائع نہیں جائے گی۔ کتنی صدیاں گزر گئیں، آج بھی ممبر پہ بیٹھ کے لوگ امام علی مقام زندہ باد کہتے ہیں کہ نہیں؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لے کے ہم اپنی شان و شوکت میں اضافہ کرتے ہیں۔ بھائی یہی چیز ہے اسلام میں کہتا ہے حق پہ ڈٹ جاؤ۔ جب تم اکیلے نکلو گے آہستہ آہستہ آپ دیکھو گے کہ آپ تنہا نہیں رہیں گے، آپ بارش کا پہلا قطرہ ثابت ہوں گے انشاءاللہ۔ دیکھتے دیکھتے آپ کے ساتھ قافلہ بن جائے گا۔ اور یاد رکھیے جس نیکی کی بنیاد آپ رکھیں گے، جتنی آپ کی پیروی کریں گے، ان سب کا ثواب بھی اللہ آپ کے کھاتے میں پہلے ڈال دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیکی کی توفیق عطا فرمائے۔